حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، کہ جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو اتنا لمبا دن، اتنا کڑا دن، قیامت کا دن، ہاں نفسا نفسی کی پکار ہوگی، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، شدت کا ماحول، کوئی کسی کا جناب نہیں بنے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، دوست عزیز رشتہ دار سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا اس شدت کے ماحول کے اندر جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ کڑا دن، سخت دن، حساب کتاب کا دن، احتساب کا دن، قیامت کا دن سخت دن ہے۔ اور اس دن اللہ کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی سایہ رحمت نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے بندے اس دن بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ نمبر 1 فرمایا امام عادل، فرمایا ایسا حکمران جو انصاف کرنے والا ہو، یعنی انصاف کرنے والا حکمران قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اب اس کا الٹا آپ خود سمجھ لیں کہ جو بے انصاف ہوگا، ظالم ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، وہ کہاں پر ہوگا؟ اللہ کے سایہ رحمت میں وہ حکمران ہوگا جس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا، رعایا کے ساتھ انصاف کیا، جس نے محبوب خدا علیہ تحیہ و تسلیم کی امت کے ساتھ پیار کیا، قیامت کے دن وہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی ہے کہ اے اللہ، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی فرفق بہم فرفق بہ۔ اے اللہ، اگر کوئی بندہ میری امت پر حکمران مقرر ہو جائے، فرمایا اگر تو مولا وہ میری امت کے ساتھ کرے سختی تو بھی اس کی زندگی کو تنگ کر دے، اور اگر میری امت کے ساتھ وہ حکمران کرے نرمی، مولا تو بھی اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ تو جس نے امت مصطفیٰ کے ساتھ نرمی کی، قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، قیامت کے دن وہ نوجوان بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ یعنی جوانی جس نے ضائع نہیں کی، اوٹ پٹانگ کاموں میں نہیں گزاری، دنیا داری میں نہیں گزاری، ہلے گلے میں نہیں گزار دی، عیاشی فحاشی اور یانی میں نہیں گزاری، بلکہ فرمایا وہ تو اس کا تو انجام کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ فرمایا وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ نوجوان اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں معلق ہے، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، وہ مسجد میں آیا ہے، نماز پڑھی ہے، چلا گیا ہے، اپنے گھر گیا ہے، کاروبار میں گیا ہے، دفتر میں گیا ہے، فرمایا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا دوبارہ دوسری نماز کے لیے،
اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ فرمایا جس نوجوان کا، جس بندے کا دل مسجد میں لٹکا رہے، مسجد سے لگا رہے، وہ مسجد کی طرف میں رہے جب تک باہر رہے، فرمایا یہ نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اور فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا إِلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، فرمایا کہ دو بندے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کا یہ محبت کرنا دنیا داری کے لیے نہ ہو، مادیت کی بنا پر نہ ہو، ایک دوسرے سے مفاد اٹھانے کے لیے تعلق اور محبت نہ ہو۔ فرمایا دو مسلمان، دو مومن جب آپس میں محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، ملیں تو اللہ کے لیے ملیں، اور جدا ہوں تو اللہ کے لیے جدا ہوں۔ ان کا تعلق یہ للہ فی اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ مولا کا بندہ ہے، مصطفیٰ کا امتی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں اس سے ملتا ہوں، اس کے کام آتا ہوں، اگلا بھی یہ سمجھے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے ملتا ہوں، اس کے کام آتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ دو بندے جب اللہ کے لیے محبت کریں گے، جدا ہوں تو اللہ کے لیے، ملیں تو اللہ کے لیے، فرمایا یہ دو بندے بھی قیامت کے دن کل اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور فرمایا وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، تنہائی میں لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، اس نے دروازے بند کر لیے، لائٹیں بند کر لیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کے خوف سے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ گھر گیا ہے، اس نے گھر کے دروازے، جب گھر والے سو گئے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ فرمایا جب اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا جس بندے نے اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیے، کل قیامت کے دن یہ بندہ بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا، جس دن اس کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، فرمایا ایک بندہ ہے، اس کو ایک خوبصورت عورت، حسب نسب والی عورت، ساتھ یہ بھی بات ہے کہ خوبصورت بھی ہے، حسب والی بھی ہے، یعنی بڑے خاندان کی عورت ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ کسی بندے کو برائی کی دعوت دے اور بندہ کہہ دے انی اخاف اللہ، تیرا حسن اپنی جگہ پر، تیرا جمال اپنی جگہ پر، تیری خوبصورتی اپنی جگہ پر، تیرا حسب اپنی جگہ پر، لیکن تو مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہے، انی اخاف اللہ، میرے اللہ نے منع کیا ہے، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تیری دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ حضور فرماتے یہ بندہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا، جس نے اللہ کے لیے برائی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، کسی بندے نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اس کو چھپا کر دیا، یعنی صدقہ کیا ہے تو چھپا کر کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتنا چھپایا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ علیہ، اتنا چھپایا، اتنا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر دیا ہے۔ فرمایا جب بندہ صدقہ اتنا چھپا کر کرتا ہے تو ایسے بندے کو بھی کل قیامت کے دن اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، کل قیامت کے دن اللہ پاک ایسے نوجوان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر سرکار نے ایک مرتبہ باقاعدہ طور پر ڈائریکٹ نوجوانوں سے خطاب فرمایا یا معشر الشاب، اے میری امت کے نوجوانوں، فرمایا من استطاع
منکم الباء فلیتزوج، فرمایا اے میری امت کے نوجوانوں، اللہ پاک نے تم میں سے جس کسی کو بھی استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے نکاح کرنے کی، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ وقت پر نکاح کر لے۔ سرکار کے ایک فرمان میں بڑی حکمتیں ہیں، ہمارا معاشرہ بالکل صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ ہمیں تو لے ڈوبی ہمارے رسم و رواج، ہمارے نوجوان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سرکار میں جس میں طاقت ہے، کم از کم یار حق مار دینے کی تو طاقت ہوتی ہے نا ہر کسی کے پاس۔ یہی چیز ہے جو خرچہ ہے نکاح کے اندر، شادی کے اندر۔ ہمت ہے تو ولیمہ کر لو، نہیں ہے تو پھر وہ بھی ضروری تو نہیں ہے۔ اتنی ساری شادی ہے جس کو ہم نے اتنا بڑا بوجھ بنا لیا اپنے اوپر، اتنا پہاڑ بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر ہماری شادی ہوتی نہیں۔ سرکار نے فرمایا جس کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، مالی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، فرمایا اسے چاہیے فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ شادی کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا اس سے اس کی نظر بھی محفوظ ہو جائے گی اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اور سرکار نے فرمایا پھر وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، جس کے اندر شادی کی طاقت نہیں ہے، اخراجات نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ روزے رکھے۔ یہ نوجوان کے لیے بہت بڑا درس ہے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ خاص کر وہ نوجوان بچے جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے سرکار کی اس حدیث پاک کے اندر یہ بہت بڑا سبق ہے اور درس ہے۔ اس پر عمل کیا جائے تو یہ سارے جتنی یہ خبریں آپ رپورٹیں سنتے پڑھتے ہیں، یہ ساری سننے میں آئیں ہی نہ۔ میں جس میں طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھ لے۔ جب روزہ رکھے گا تو روزے کی برکت ہوگی کہ بندہ بد نظری سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جس نے اوائل عمر میں، یعنی ابھرتی جوانی میں جس نے شادی کر لی، ما ایما شاب تزوج فی حداثت سنہ، فرمایا جس نے اوائل عمر میں، ابھرتی جوانی میں، یعنی جوان ہوا ہے تو فوراً شادی کر لی۔ جب وہ شادی کر لیتا ہے نا نوجوان بچہ، تو حضور فرماتے ہیں عجّ شیطانہ، تو شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے یا ویلہ عصم منی دینہ، ہائے افسوس کہ اس نوجوان نے تو مجھ سے اپنے دین کو بچا لیا ہے۔